ہیلو فرینڈز، ویلکم بیک ٹو فرائیڈے تھرلز۔ دوستوں، آج کی کہانی 1888 میں ایسٹ لندن میں ہونے والی تھرلنگ اور مسٹیریس سیریل کلنگز کے بارے میں ہے، جن کی شروعات ایسٹ لندن میں موجود وائٹ چیپل ڈسٹرکٹ کے ایک سلمز ایریا سے ہوئی۔ ایک ایسا علاقہ جہاں غربت اور جرائم تیزی سے بڑھ رہے تھے، وہیں ساتھ ہی سیریل کلنگز کا ایک ایسا سلسلہ جاری ہو گیا جس نے ایسٹ لندن میں دہشت مچا رکھی تھی، اور قتل بھی اس طریقے سے کیے جا رہے تھے جس کے بارے میں نہ تو کبھی دیکھا گیا اور نہ ہی سنا گیا تھا۔ اور قاتل ایک ایسا پاگل شخص جس کے قتل کرنے کی کوئی واضح وجہ سمجھ نہیں آتی تھی۔ دوستوں، یہ کہانی ہے 19ویں صدی میں یورپ کے مشہور ترین سیریل کلر جیک دی ریپر کی، جس کی کہانی پوری دنیا میں ایک تھرلر اور انسالوڈ مسٹری بن کر رہ گئی۔ جیک دی ریپر 5 عورتوں کا قتل کر چکا تھا، اور قتل ہونے والی 5 عورتوں کا تعلق پروسٹیٹیوشن یعنی جسم فروشی کے پیشے سے تھا۔ اس وقت وائٹ چیپل ڈسٹرکٹ میں غربت عام ہونے کی وجہ سے بہت سی عورتوں نے پروسٹیٹیوشن کا کام شروع کر دیا تھا۔ دوستوں، اس دور میں میڈیا اور اخبار نے بھی کافی حد ترقی حاصل کر لی تھی، اور آئے دن قتل ہونے کی خبریں نیوز پیپر کی ہیڈ لائنز بنی رہتی تھیں۔ عوام میں سیریل کلر کی کافی دہشت بیٹھ چکی تھی، اور پولیس کی طرف سے کوئی خاص کارکردگی نظر نہ آنے پر عوام کی طرف سے بڑھتے ہوئے پریشر کی وجہ سے وہاں کے پولیس کمشنر اور ہوم سیکرٹری نے استعفیٰ بھی دے دیا تھا۔ دوستوں، اگست 31 1888 کو رات 3:40 پر بکس رو نام کی گلی میں پہلی قتل ہونے والی عورت میری این نکولس کی لاش ملی، جسے پہلی دفعہ چارلز کراس نام کے ایک آدمی نے دیکھا تھا، اور اس نے پولیس کو فوراً اطلاع کی۔ پولیس کے آنے پر جب وکٹم کی باڈی کو ایگزامن کیا گیا، دوستوں، میری این نکولس کو بہت ہی بے رحمی سے قتل کیا گیا۔ قاتل کا ہتھیار ایک تیز دھار چھری تھی۔ میری این کی لاش گردن سے لے کر پیٹ تک کٹی ہوئی تھی، اور زخم کے اندر سے اس کے جسم کے اندرونی اعضاء باہر کو نکلے ہوئے تھے۔ فورینسکس کے مطابق میری این کو مرے ہوئے ابھی آدھا گھنٹہ ہی گزرا تھا، یعنی قاتل ابھی بھی قریب کے علاقے میں موجود تھا۔ دوستوں، ستمبر 8 1888 کو ہینبری 29 اسٹریٹ نام کی ایک گلی میں قتل ہونے والی دوسری عورت کی لاش ملی، جس کا نام اینی چیپمن تھا۔ دوستوں، اینی کی لاش بھی اسی ہی حال میں ملی تھی، اسے گلے سے پیٹ تک کاٹا گیا، لیکن اس دفعہ قاتل نے اپنے شکار کے ساتھ کچھ نیا کیا۔ اینی چیپمن کو قتل کرنے کے بعد قاتل نے اس کے جسم سے اس کی یوٹرس نکال لی، جسے اردو میں ہم بچہ دانی بھی کہتے ہیں۔ ڈاکٹر جارج بیکسٹر فلپ، جو کہ اس وقت پولیس کے ساتھ اس کیس میں ایز اے فورینسک سرجن کام انجام دے رہے تھے، ان کا کہنا تھا کہ اینی چیپمن کے قتل کے بعد اس کے جسم سے جس طریقے سے اور صفائی سے یوٹرس کو نکالا گیا ہے، اسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ قاتل کو ہیومن انیٹمی یعنی جسمانی ساخت کے بارے میں کافی علم ہے، بالکل ویسا جیسا کسی ڈاکٹر کو ہوتا ہے۔ دوستوں، اسی مہینے کے آخر میں 27 ستمبر 1888 کو سیریل کلر جیک دی ریپر نے سینٹرل نیوز ایجنسی نام کے ایک میڈیا ادارے کو خود ایک خط لکھا۔ دوستوں، اس خط کی اوریجنل تصاویر آج بھی انٹرنیٹ پر موجود ہیں، اور انہیں میں اس ویڈیو میں بھی شامل کر دوں گی۔ اس خط کا ترجمہ کچھ اس طرح کا تھا: ڈیئر باس، مجھے بار بار سننے کو مل رہا ہے کہ پولیس نے میرا سراغ لگا لیا ہے، لیکن وہ اتنی جلدی مجھے پکڑ نہیں سکتے۔ مجھے ہنسی آتی ہے جب پولیس خود کو اتنا چالاک سمجھتی ہے کہ وہ منزل کے قریب ہیں اور جلد مجھے پکڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ پچھلے قتل سے میں کافی لطف اندوز ہوا۔ میں نے اس عورت کو چیخنے کی مہلت تک نہ دی۔ اس کے جسم سے لائے ہوئے خون کے لوتھڑے کو میں سیاہی کی جگہ استعمال کرنا چاہتا تھا، لیکن اب وہ خشک گوند کی طرح بن چکی ہے۔ شاید مجھے لال سیاہی سے ہی کام چلانا پڑے گا۔ اگلی دفعہ میں کسی عورت کا ناک یا کان کاٹ کر پولیس کو تحفے میں بھیجوں گا۔ بے شک مجھے طوائفوں کا قتل کرنا بہت پسند ہے، اور تب تک اس سے باز نہ آؤں گا جب تک پولیس مجھے پکڑ نہ لے۔ میرا نیا خط ملنے تک یہ والا سنبھال کر رکھنا۔ آپ کا پیارا جیک دی ریپر۔ کہا جاتا ہے کہ یہ لیٹر میڈیا کی طرف سے کی گئی چال تھی، لیکن اس لیٹر نے پورے لندن میں
تہلکہ مچا دیا تھا اور جیک دی ریپر کا نام لوگوں کے دل و دماغ میں خوف بن کر بیٹھ گیا۔ خط ملنے کے 3 دن بعد ستمبر 30، 1888 کو برنر اسٹریٹ نام کی گلی میں ایک اور عورت الزبتھ اسٹرائیڈ کی لاش ملی، جسے لوئس نامی شخص نے پہلی دفعہ دیکھا اور پولیس کو اطلاع کی۔ لیکن اس دفعہ عورت کا صرف گلا کٹا ہوا تھا اور پولیس کا خیال تھا کہ لوئس کے آنے پر قاتل کے کام میں خلل پڑ گیا اور قاتل قتل چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ فورینسک کا کہنا تھا کہ اسے مرے کو آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا۔ قتل کا وقت 1:15 بتایا گیا۔ دوستوں، ایک اور حیران کن واقعہ پیش آیا۔ اسی ہی رات الزبتھ کی لاش ملنے کے ٹھیک 40 منٹ بعد اسی جگہ سے 3 گلیوں کی مسافت پر ایک اور لاش پائی گئی۔ اس عورت کا نام کیتھرین ایڈوز تھا، جو کہ اسی رات قتل ہونے والی دوسری عورت تھی۔ کیتھرین کا جسم بری طرح سے کٹا ہوا تھا اور اس کا چہرہ بھی مکمل طور پر بگڑ چکا تھا، یہاں تک کہ اس کی شناخت بھی مشکل تھی۔ ساتھ ہی اس کے جسم سے یوٹرس بھی غائب تھا اور ایک گردہ بھی نکال لیا گیا تھا۔ دوستوں، حیران کن بات یہ ہے کہ کیتھرین کا قتل الزبتھ کے قتل کی جگہ سے تھوڑی ہی دور ہوا تھا اور قتل کے وقت پولیس الزبتھ کی لاش تک پہنچ چکی تھی۔ پورے ایریا کو سیل کر دیا گیا تھا اور جگہ جگہ پولیس کی نفری موجود تھی، لیکن پولیس کو تیسری گلی میں ہو رہے کیتھرین کے قتل کا کوئی علم نہ ہو سکا اور رپورٹس کے مطابق قاتل کیتھرین کو قتل کرنے کے بعد دوبارہ پہلے قتل کی جگہ پہنچا، جہاں پہلے ہی پولیس کی بہت بڑی نفری موجود تھی اور انویسٹیگیشن کا کام جاری تھا۔ لیکن کسی نے بھی قاتل کو نہیں دیکھا تھا۔ قاتل کے دوبارہ پہلے قتل کی جگہ آنے کا علم پولیس کو صرف اس وقت ہوا جب انہیں اس کیس سے جڑا پہلا اور آخری ثبوت ہاتھ لگا۔ کیتھرین اور الزبتھ کو جہاں قتل کیا گیا، ان دونوں گلیوں کے درمیان میں ایک گلی گزرتی تھی جو کہ الزبتھ کے قتل کی جگہ کے زیادہ قریب تھی، جس کا نام گولڈسٹین اسٹریٹ تھا۔ دوستوں، گولڈسٹین اسٹریٹ میں الفریڈ لانگ نام کے ایک آدمی کو کیتھرین کے ایپرن کا خون سے سنا ہوا ایک ٹکڑا ملا اور قریب ہی دیوار پر چاک سے ایک تحریر لکھی گئی تھی: "The Jews will be the only men that will be blamed for nothing." اس کا مطلب جیوز پر ہی سب چیزوں کا الزام آتا ہے۔ دوستوں، یہ جملہ اینٹی سیمیٹزم کو ظاہر کرتا تھا جو کہ اس علاقے میں بہت عام تھا۔ جیوز کے ساتھ اس وقت ہونے والے اختلافات کو اینٹی سیمیٹزم کہا جاتا تھا، اور یہ جملہ اس علاقے کے لوگ روزمرہ کی گفتگو میں بہت استعمال کرتے تھے۔ اس سب کا اشارہ اس طرف تھا کہ قاتل اسی علاقے کا رہنے والا تھا۔ دوستوں، 13 اکتوبر 1888 میں پولیس نے ایک ہفتہ پورے علاقے میں گھر گھر جا کر تفتیش کی، لیکن کچھ ہاتھ نہ لگ سکا۔ قتل عام کے اس سلسلے سے لوگوں کے دلوں میں جہاں خوف بھر چکا تھا، وہیں کچھ لوگوں نے اسے ہنسی مذاق اور شگل کا ذریعہ بنا لیا۔ کافی لوگوں نے خود جیک دی ریپر بن کے پولیس کو خط لکھنے شروع کر دیے۔ دوستوں، ایک ایسا واقعہ بھی سامنے آیا جہاں بزنس کونسل کے ہیڈ جارج لسک، جس کی پولیس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کافی اچھے تعلقات بھی تھے، اسے ایک خط وصول ہوا جس پہ لکھا تھا "فرام ہیلپ"۔ دوستوں، یہ خط ایک ڈبے میں موجود تھا اور خط کے ساتھ ہی ایک انسانی گردہ بھی موجود تھا، جس کے بارے میں یہ سمجھ لیا گیا کہ یہ 30 ستمبر کو قتل ہونے والی کیتھرین کا گردہ ہے۔ لیکن پولیس انویسٹیگیشن کے بعد معلوم ہوا کہ یہ ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ کی طرف سے کی گئی ایک شرارت تھی۔ دوستوں، جہاں لوگ اتنے خوفزدہ تھے، وہاں ہماری ہی طرح کی عوام کے کچھ لوگ لندن میں بھی موجود تھے، جن کے لیے تمام واقعات ایک شگل کا ذریعہ بنے رہے۔ وہیں میڈیا نے بھی روز ہونے والے قتلوں کی خبریں نیوز پیپر میں چھاپ کے کافی پیسے کمائے۔ صرف ایک پولیس ڈپارٹمنٹ ہی تھا جسے قاتل کا کوئی سراغ نہ لگنے پر راتوں کی نیندیں اڑی ہوئی تھیں۔ دوستوں، تقریباً ایک ماہ کے بعد 9 نومبر 1888 کو 5ویں اور آخری لاش ملی۔ میری کیلی نام کی ایک عورت کو اس دفعہ قتل کیا گیا تھا۔ میری کیلی کو 13 ملر کورٹ پہ موجود اس کے اپارٹمنٹ میں قتل کیا گیا تھا۔ اس کی لاش سب سے پہلے اس کے مالک مکان کو ملی جب وہ اپنا کرایہ مانگنے میری کے اپارٹمنٹ پہنچا۔
دوستوں اپارٹمنٹ کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ کافی دیر آوازیں دینے پر جب میری نے دروازہ نہ کھولا تو اس کے مالک مکان کو شک ہوا اور اس نے پولیس کو خبر کی۔ جب دروازہ توڑا گیا تو وہاں میری کیلی کی لاش موجود تھی۔ دوستوں یہ اب تک کا ہونے والا سب سے خطرناک قتل تھا۔ اسے گلے سے لے کر ٹانگوں کے درمیان تک چیرا گیا تھا اور اس کے اندرونی اعضاء باہر کو لٹک رہے تھے۔ اس کے پورے جسم کی کھال اتار لی گئی تھی۔ اس قتل سے متعلق میری کیلی کے مالک مکان نے پریس کو بیان دیا، جس میں اس کا کہنا تھا کہ جو کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ میں کبھی بھی اپنے دماغ سے نہیں نکال سکتا۔ یہ کسی شیطان کا کام تھا، کسی انسان کا نہیں۔ دوستوں میری کیلی کے قتل کے بعد قتل عام کا یہ سلسلہ اچانک سے رک گیا۔ دوستوں جیسا کہ آپ نے ویڈیو کے تھمبنیل میں پڑھ ہی لیا ہوگا، یہ ایک انسالوڈ مسٹری تھی جسے لیک آف ایویڈنس یعنی ثبوت کی قلت کی وجہ سے سالو نہیں کیا جا سکا۔ لیکن وائٹ چیپل سوسائٹی میں موجود 5 آدمیوں کا دعویٰ تھا کہ انہیں شک ہے کہ انہوں نے قاتل کو دیکھ رکھا ہے۔ بہرحال ان سب لوگوں کو الگ الگ پولیس اسٹیشن بلایا گیا اور سب نے انفرادی طور پر ان کے بتائے گئے حلیے کے مطابق ایک اسکیچ تیار کروایا۔ جب تمام 5 اسکیچ کا ایک ساتھ موازنہ کیا گیا تو 5 بنائے گئے اسکیچز کافی حد تک ایک ہی شخص کے لگ رہے تھے، جس سے یہ بات ظاہر تھی کہ 5 آدمیوں نے ایک ہی شخص کو دیکھا ہے جو ان کے خیال سے قاتل ہو سکتا تھا۔ دوستوں پولیس نے اسکیچ تیار کروا کر انہیں وائٹ چیپل ڈسٹرکٹ کی ہر گلی اور کوچے میں لگوا دیا اور نیوز پیپر میں بھی اسے پرنٹ کروایا گیا۔ اسکیچ کے مطابق قاتل کی عمر 25 سے 35 سال کی بتائی گئی تھی۔ قد 5 فٹ 5 یا 5 فٹ 7 انچ، گورا رنگ، بڑی مونچھیں، کالے رنگ کا اوور کوٹ اور کالے رنگ کی داڑھی۔ دوستوں اسکاٹلینڈ یارڈ جو کہ لندن میں موجود کرمنل انویسٹیگیشن کا ادارہ تھا، اس کے ہیڈ آف کرمنل ڈپارٹمنٹ سر میلوائل میکناٹن کے مطابق اسے شک تھا کہ جیک دی ریپر اصل میں کون ہو سکتا ہے۔ اس نے اپنی تمام انویسٹیگیشن کی بیس پر ایک لسٹ بنائی جس میں 3 لوگوں کے نام تھے جن میں سے ایک اس کے مطابق جیک دی ریپر تھا۔ دوستوں پہلا نام مونٹیگیو جانسن ڈروئٹ کا تھا، جو کہ ایک وکیل تھا۔ مونٹیگیو کے انکل اور کزن ڈاکٹرز تھے اور مونٹیگیو کا کزن ایک سرجن تھا اور وہ لندن میں سرجری کی پریکٹس کر رہا تھا۔ مونٹیگیو کو بھی سرجری میں کافی انٹرسٹ تھا اور سرجری اور ہیومن انیٹمی کا کافی نالج بھی رکھتا تھا۔ مونٹیگیو اپنے کزن کے ساتھ وائٹ چیپل کی اسی ایریا میں رہتا تھا جہاں پہلا قتل واقع ہوا تھا۔ انویسٹیگیشن کے مطابق پہلے قتل سے 1 ماہ پہلے مونٹیگیو کی والدہ پاگل ہو گئی تھیں۔ ان کا ذہنی توازن بالکل بگڑ چکا تھا اور مونٹیگیو نے اپنی پرائیویٹ ڈائری میں لکھا تھا کہ اس کی ذہنی حالت بگڑتی جا رہی ہے اور اسے ڈر ہے کہ وہ کہیں اپنی ماں کی طرح پاگل نہ ہو جائے۔ اور سر میکناٹن کی پرائیویٹ انویسٹیگیشن کے مطابق میکناٹن کے گھر والوں کا بھی یہی خیال تھا کہ وائٹ چیپل میں ہونے والی سب ہلاکتوں کے پیچھے مونٹیگیو کا ہاتھ تھا۔ آخری قتل کے بعد مونٹیگیو شہر سے فرار ہو گیا تھا اور آخری قتل کے 4 ہفتوں بعد 3 دسمبر 1888 اس کی لاش تھیمز کے دریا سے ملی۔ پولیس کے مطابق اس نے خودکشی کی تھی اور اس کی موت کے بعد وائٹ چیپل میں ہونے والے قتل کا سلسلہ بھی رک گیا تھا۔ دوستوں دوسرا نام مائیکل اوسٹروک کا تھا، جو کہ ایک رشین ڈاکٹر اور کرمنل بھی تھا اور اپنی ذہنی حالت کی وجہ سے پاگل خانے میں کافی وقت گزار چکا تھا۔ جب وائٹ چیپل میں قتل کا سلسلہ جاری ہوا اس وقت مائیکل پاگل خانے سے باہر آ چکا تھا اور اس کے باہر آتے ہی یہ سب واقعات رونما ہونا شروع ہو گئے۔ پولیس کو اوسٹروک پہ شک تھا۔ پولیس نے جب تفتیش کی اور اوسٹروک سے پوچھا گیا کہ وہ وائٹ چیپل میں ہونے والے ہلاکتوں کے دوران کہاں پہ تھا تو وہ کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکا اور پولیس کے مطابق اس کا بیان صرف جھوٹ پر مبنی تھا، لیکن اسے جلد چھوڑ دیا گیا کیونکہ پولیس کے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں تھا جو اوسٹروک کو قصوروار ثابت کر سکے۔ دوستوں تیسرا آخری نام جوزف بارنیٹ کا تھا، جو کہ میری کیلی کا بوائے فرینڈ تھا۔ جوزف ایک فشرمین تھا اور وہ لندن میں 10 مختلف جگہوں پہ رہ چکا تھا اور وہ ایسٹ لندن کے کونے کونے سے واقف تھا۔ بارنیٹ کو میری کیلی سے بہت زیادہ محبت تھی، لیکن میری کیلی نے جسم فروشی کا کام شروع کر دیا تھا اور بارنیٹ کو یہ سخت ناپسند تھا۔ بارنیٹ سخت محنت مزدوری کے کام کر کے پیسے کمانے کی کوشش کرتا تاکہ وہ میری کو اس کام سے دور رکھ سکے۔ پولیس کو شک تھا کہ بارنیٹ نے پہلی طوائفوں کا قتل اس لیے کیا تاکہ میری کے دل میں خوف پیدا ہو سکے اور وہ جسم
جسم فروشی کا کام چھوڑ دے، جس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہو گیا تھا، اور میری نے پروسٹیٹیوشن کا کام کچھ عرصے کے لیے چھوڑ دیا۔ لیکن جب بارنیٹ کی نوکری چلی گئی تو میری کیلی نے گھر کا خرچ چلانے کے لیے دوبارہ پروسٹیٹیوشن کا کام شروع کر دیا۔ انہی باتوں کی وجہ سے بارنیٹ اور میری میں اکثر جھگڑا رہتا۔ ایک دفعہ میری نے اپنی دو طوائف دوستوں کو اپنے گھر دعوت پر بلا لیا اور پوری رات شراب اور جوا چلتا رہا، جس پر بارنیٹ کو کافی غصہ آیا اور دونوں میں کافی جھگڑا ہوا، اور آخر بارنیٹ گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ اور اس کے جانے کے 10 دن بعد میری کیلی کا اس کے اپارٹمنٹ میں قتل ہو گیا۔ قتل کے بعد پولیس نے بارنیٹ کو گرفتار کر لیا اور 4 گھنٹے تک تفتیش جاری رہی۔ پولیس کو بارنیٹ پر شک اس وجہ سے تھا کہ وہ کافی عرصہ میری کیلی کے ساتھ ایک ہی اپارٹمنٹ میں رہ رہا تھا۔ اسے اپارٹمنٹ اور میری کی زندگی میں ہونے والے روزانہ کے معمول کے بارے میں کافی گہری معلومات حاصل تھیں کہ اسے چابی گم ہونے کی صورت میں باہر سے دروازہ کھولنے کا طریقہ بھی معلوم تھا، اور میری کے قتل کے منظر سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ قاتل کوئی باہر سے آنے والا شخص نہیں تھا، بلکہ میری اسے اچھے سے جانتی تھی۔ میری کو جب قتل کیا گیا اس وقت وہ گہری نیند میں تھی۔ اس نے نائٹ گاؤن پہنا ہوا تھا اور اس کے کپڑے بہت صفائی سے طے شدہ حالت میں اس کے بیڈ کے پاس کرسی پہ رکھے تھے۔ دوستوں، پولیس کی تحقیق کے مطابق بارنیٹ کے کچھ دوست اسے جیک کے نام سے بھی بلاتے تھے، اور بارنیٹ کا حلیہ قاتل سے ملتا تھا، اور میری کیلی کے قتل کے بعد مزید قتل ہونا بھی رک گئے تھے، کیونکہ یہ تمام قتل بارنیٹ نے میری کو ڈرانے کے لیے کیے تھے تاکہ وہ جسم فروشی کے کاموں سے دور ہو جائے۔ لیکن جب وہ اس کام سے باز نہ آئی تو بارنیٹ نے میری کا بھی قتل کر دیا، اور میری کی موت کے بعد مزید طوائفوں کا قتل کرنے کی کوئی وجہ نہیں بنتی تھی۔ دوستوں، میکناٹن کی لسٹ میں اس آخری ملزم کی تھیوری سب سے مضبوط نظر آ رہی تھی، کیونکہ اس میں قتل کی ایک بہت واضح وجہ بھی موجود تھی۔ بارنیٹ کا طوائفوں سے نفرت کرنا، میری کے قتل سے 10 دن پہلے ان کا جھگڑا ہونا، اور بارنیٹ کا حلیہ کافی حد تک قاتل سے ملنا، سب اس بات کا اشارہ دے رہے تھے کہ بارنیٹ ہی قاتل ہو سکتا ہے۔ لیکن دوستوں، یہ سب پولیس کی انویسٹیگیشن کے مطابق بنائی گئی تھیوریز تھیں۔ حقیقت میں بارنیٹ کو جو چیز ملزم ٹھہرا کر اسے سزا دلوا سکتی تھی وہ تھا ثبوت، جو پولیس کے ہاتھ نہ لگ سکا، اور پولیس کورٹ میں بارنیٹ کو ملزم ثابت نہ کر سکی اور بارنیٹ کو رہا کر دیا گیا۔ لیکن پولیس ڈپارٹمنٹ کی تمام تر انویسٹیگیشنز کے مطابق بارنیٹ ہی اصلی قاتل تھا۔ دوستوں، یہ تھا لندن کی ہسٹری کا ایک سب سے تھرلنگ اور پوری اسٹار سیریل کلنگ کا کیس، جس میں 5 قتل ہوئے اور پانچوں میں قاتل نے کوئی ثبوت نہیں چھوڑا جو اس کیس کی لیڈ بن سکتا۔ دوستوں، اس کیس کو لیک آف ایویڈنس کی وجہ سے کلوز کر دیا گیا اور یہ کیس ایک انسالوڈ مسٹری بن کر رہ گیا۔ دوستوں، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ اسے لائک کریں، اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں، اور کمنٹ کر کے مجھے لازمی بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی، اور ہمارے چینل فرائیڈے تھرلز کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔